ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میری شادی کو ابھی تقریباً 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ مجھے اپنے سسرال آئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی کسی سے بھی زیادہ گھل مل نہیں پائی تھی، جس کی وجہ میرا ریزرو نیچر تھا۔ میں زیادہ بات کرنا کسی سے بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور یہاں آ کر جو بات مجھے معلوم ہوئی تھی وہ تھی میرے شوہر کا نامرد ہونا۔ یہ میرے لیے بہت بڑے جھٹکے کی بات تھی، لیکن میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں بولی تھی، لیکن میں جانتی تھی یہ بات میرے سسرال والے بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر مجھ سے، میرے گھر والوں سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے ساری زندگی اب سمجھوتا ہی کرنا تھا۔ ویسے بھی عورت کا دوسرا نام تو سمجھوتا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں بھی یہ سب اللہ کی مرضی سمجھ کر اپنے نصیب میں قبول کر چکی تھی۔ لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں کسی سے بھی اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتی تھی، بس اندر ہی اندر اپنے آپ کو حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ بعض اوقات خود بھی تھک سی جاتی تھی، لیکن پھر یہ سوچتی تھی اگر میں کوئی قدم اٹھاؤں گی تو میں کیا کر پاؤں گی؟ اگر میرے سسرال والوں نے میری باتیں سن کر مجھے اس گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اگر میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں تو وہ بھی مجھے کتنے دن رکھ لیں گے؟ چند دن رکھنے کے بعد وہ بھی مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ شادی سے پہلے تو بیٹی ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے، اور شادی کے بعد اگر یہی بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے تو آنکھ میں گئے کنکر کی مانند ہو جاتی ہے، جو آنکھ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ میں سب چیزوں کو سارے نقطوں نظر سے دیکھ رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنے شوہر کے گھر ہی گزر بسر کر رہی تھی۔ لیکن انہی دوران میں ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کر رہی تھی کہ میرے شوہر کا بھائی یعنی میرا دیور کچھ زیادہ ہی مجھ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کوئی کام مجھے اپنا کہتا، کبھی کوئی کام مجھ سے کرواتا۔ یہ چیزیں مجھے معیوب لگ رہی تھیں، لیکن میں کچھ بھی بولنے کو نہیں تھی اس کے ساتھ، کیونکہ میں یہاں پر خود ایک مجبوری کے تحت رہ رہی تھی۔ لیکن میں کچھ بھی بولنے یا کرنے سے اس کے ساتھ قاصر تھی، کیونکہ میں یہاں بھی خود ایک مجبوری کے تحت رہ رہی تھی۔ اگر میں اپنے دیور سے کچھ بھی کہتی تو میرے ساتھ بہت برا سلوک میرے سسرال والے کرتے، کیونکہ میرے شوہر کا پلہ کافی ہلکا تھا۔ یہی میرا دیور کافی اچھا کھاتا کماتا تھا، مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں اس کو اس کی حد میں رکھنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ بلا وجہ ہی باتیں بنائیں کہ شوہر اگر نامرد ہے تو میں اپنے دیور کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا رہی ہوں۔ لیکن میں کسی سے کیا بولتی؟ میرا دیور خود ہی میرے طرف مائل ہو رہا تھا، اور آج تو اس نے صبح ناشتے کے بعد میرے ساتھ حد ہی کر دی تھی۔ میں اپنے حصے کا کام کچن میں کر رہی تھی، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے اچانک بولا، بھابی آپ سے ایک بات کہوں، میری بات سنیں گی؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے لجاجت سے بولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے بنا ہی سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگا، بھابی آپ میرے کالے گھوڑے پر سواری کر لیں پلیز، میرا دل بہت چاہ رہا ہے آپ کو اپنے کالے گھوڑے پر سواری کروانے کا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اتنی عجیب بات بول گیا تھا، اس کو ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ ایک پل کے لیے میرا ہاتھ یک دم کانپ گیا تھا، میرے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، تم کیا بول رہے ہو؟ دماغ تمہارا درست ہے؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مزید میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، بھابی میں غلط بات تھوڑی بول رہا ہوں، بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہی تو کر رہا ہوں۔ آپ ایک دفعہ میرے کالے گھوڑے کی سواری کر لیں، اس کے بعد آپ جو بولیں گی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرے گا۔ اور ویسے بھی اگر آپ ایک دفعہ میرے کالے گھوڑے کی سواری کر لیں گی تو کیا ہی ہو جائے گا؟ بھائی کے پاس تو یہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ میرے پہ کر لیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی بھلا ہو جائے گا، ہم دونوں کے لیے یہ چیز اچھی رہے گی۔ میرے سر پر یہ باتیں بجلی بن کر گر رہی تھیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے چنگاڑتی ہوئی بولی، دماغ تمہارا درست ہے کیا؟ بکواس کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ اپنی حد میں رہو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میں درستگی سے بول کر تن فن کرتی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی، اور اپنے آپ کو اور اپنے نصیب کو کوسنے لگی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر میرا شوہر ایسا نہ ہوتا تو میں
तो किसी में भी इतनी जुर्रत ना होती कि कोई भी शख्स मुझसे इतनी घटिया बात कर पाता। लेकिन होने वाली बात थी, हो गई थी। मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही रही और रोती रही। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि कमरे से बाहर निकलूं और अपने देवर की शक्ल देखूं। ऐसे ही दिन बेजारी से गुजरते जा रहे थे। मैं इस दौरान अपने घर भी गई थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कोई भी बात नहीं बताई थी। मेरा देवर मुझसे रोज ही ऐसी बातें कोई ना कोई करता ही रहता था और एक ही बात बोलता था कि आप मेरे काले घोड़े पर सवारी कर लें। लेकिन मैं हमेशा इसको झिड़क देती थी। लेकिन अब मैं इसकी बातें सुन सुनकर आजिज आती जा रही थी। मैं थक चुकी थी ऐसी बातें बर्दाश्त कर करके। मैंने इसकी जानिब देखते हुए कहा, अगर तुमने अब मुझसे इस तरीके की कोई भी बात की तो मैं तुम्हारी अम्मी से शिकायत कर दूंगी। ये अपने शौहर से इस बारे में बोल दूंगी, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारी वाली ये सब बातें। वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, आपको जिस मर्जी को बोलना हो बोल दें। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। किसी के पास भी ऐसा काला घोड़ा नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। इसीलिए आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरे काले घोड़े पर सवारी कर लें। आपके लिए भी बेहतर रहेगा और मेरे लिए भी बेहतर रहेगा। दोनों को ही बहुत मज़ा आएगा। मैं इसका कुछ तो कर नहीं सकती थी, सिर्फ अपनी मुट्ठियाँ ही बीच कर रह गई। वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इसका मुंह तोड़ कर रख दूं, लेकिन मैं कब तक इससे इन बातों से बचती रहती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सब भी अपने कमरों में दुबके बैठे थे। मेरे शौहर अपनी फैक्ट्री में फंस चुके थे, क्योंकि बारिश होने की वजह से वो घर की तरफ रवाना नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें वहीं पर रुकना पड़ा था। मैं अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे तन्हा अकेले कमरे में रात नहीं गुजारी थी। इसीलिए मैं बारिश रुकने की जल्द से जल्द दुआएं कर रही थी कि बारिश रुके और मेरा शौहर फैक्ट्री से निकलकर घर की तरफ आ सके। लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी कि अचानक कोई दबे कदमों मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने ये चीज़ वाज़े तौर पर महसूस की थी कि मेरा देवर मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैं यकदम अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी और आंखें फाड़कर इसको देखने लगी। उसने यकदम मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, आज हर हाल में आपको मेरे काले घोड़े की सवारी करनी ही होगी। मैं इसकी जानिब देखते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन उसने इस रात मेरी एक नहीं सुनी और सारी रात अपने काले घोड़े की। बचपन से ही मैं बहुत रिजर्व नेचर की मालिक थी। मुझे किसी से भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। मैं ज़िंदगी में कभी को दोस्त ना बना सकी। मैं किसी से भी घुल मिलकर बात नहीं करती थी। मैं अपने आप में ही रहना पसंद करती थी ज़्यादातर। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी मेरी, लेकिन मेरी आदत में शामिल नहीं था हर किसी से भी बातचीत कर लेना, जिसकी वजह से ना ही मेरी ज़्यादा दोस्तें थी, ना ही मेरी अपने ख़ानदान में किसी से भी अपने कज़न से ज़्यादा दोस्ती थी। बस जब सब ने आ जाते सब तो सलाम दुआ कर लेती थी। इससे ज़्यादा मुझे किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। मैं अपनी अम्मी से ही ज़्यादातर बातें शेयर करती थी, क्योंकि मेरी कोई बहन भी वगैरह क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी। इस वजह से मुझे किसी भी बातों का ज़्यादा इल्म नहीं था। मेरा मैट्रिक होने के फ़ौरन बाद ही मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरी अम्मी मेरी शादी इतनी जल्दी करना नहीं चाहती थी और ना ही मैं अपनी शादी इतनी जल्दी होने देना चाहती थी, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम मर्तबा हासिल करना चाहती थी। लेकिन मेरे भाई और मेरे अब्बू चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझे अपने घर का कर दें। मेरी अम्मी ने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी ने भी इनकी बात को अहमियत नहीं दी थी। मैं अपने अब्बू भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाई थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अकेले बैठकर बहुत रोई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी और मेरी इतनी जल्दी शादी। खैर, ये भी सहरे के फूल होते हैं, जब खिलने होते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता। इस वजह से मेरी अम्मी ने भी हार मानते हुए मेरी शादी के लिए रजामंदी दे दी थी। जब अम्मी ने रजामंदी दे दी तो मैंने भी अपने हथियार फेंक दिए थे। ये जंग मैं अकेले नहीं लड़ सकती थी। मेरे रिश्ते बहुत आ रहे थे, लेकिन घर वालों को कोई भी जोड़ के मुताबिक ठीक नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो लोग किसी पर भी राजी नहीं हो रहे थे। मैं इस वजह से थोड़ी बहुत मुतमईन थी कि चलो कुछ अरसा तो इसमें ही निकल जाएगा, पसंद नापसंद के चक्कर में। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब भी कुछ अरसे का ही होता है। अचानक ही मेरा रिश्ता एक घर से आया था। लड़का काफ़ी सुलझा हुआ था, जो देखने
کھانے کمانے میں بہت اچھا تھا، گھر بھی بڑا تھا اور جاب بھی اچھی تھی۔ میرے گھر والوں کو یہ رشتہ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ سب لوگوں کو ہی وہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا، لیکن میری امی کو وہ رشتہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک واحد امی ہی تھی جنہوں نے اس رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ ایک بار کے لیے مجھے بھی تعجب ہوا، امی کو کیوں نہیں آیا پسند، کیونکہ اس رشتے میں کوئی قباحت تو نہیں تھی۔ لیکن میرے ابو کے سامنے وہ بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ رشتہ ان کے دوست کے بیٹے کا تھا۔ اس لیے میری امی نے کوئی بھی زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جانب سے پورا زور لگایا تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ لیکن نہ پہلے میری امی کی چلی تھی، نہ اب ان کی سنی گئی تھی، اور میری شادی بہت دھوم دھام سے اس لڑکے کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ میں اس گھر میں جب بیاہ کر گئی تھی تو مجھے وہاں جا کر پہلے دن ہی سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں مجھے سب کا دل جیتنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ وہاں پر سب لوگ ہی مجھے بہت زیادہ تیز نظر آ رہے تھے۔ صرف ایک میرے شوہر ہی تھے جو مجھے بہت خاموش خاموش سے لگے تھے۔ میرے دل میں ان کو خاموش دیکھ کر عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بالکل خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا شاید ان کی زبردستی شادی کی ہے اور یہاں انہیں بٹھایا گیا ہے، یہ کوئی اور بات ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی اس بات کے پیچھے کوئی راز ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میری آنکھیں کمرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ کمرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے کمرے میں آ کر مجھے رونمائی کا تحفہ دینے کے بعد یہ بات بتائی تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ایک نامرد ہیں اور مجھے کسی بھی صورت مطمئن نہیں کر سکتے۔ میرے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ بات کیا بول رہا ہے۔ اتنی ہی بڑی بات تھی تو انہوں نے شادی سے پہلے اتنی بڑی بات کیوں نہیں بتائی؟ میں نے ان سے یہ سوال بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بولا تھا، لیکن انہوں نے بول دیا کہ تمہیں کیا ہم ساری زندگی کنوارا رکھیں گے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات نہیں بتائی اور تم لوگوں سے بھی اتنی بڑی بات کو چھپایا۔ لیکن مجھے اس چیز کا بے حد افسوس ہے کہ تم ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارنے والی ہو جو ایک نامرد ہے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، میں ان کے لہجے میں موجود ان کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ مزید بولے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری اس کمزوری کے بارے میں کسی کو بتانا مت، ورنہ میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا علاج ہو جائے اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں۔ میں ان کی باتیں سر جھکا کر سن رہی تھی، کیونکہ میرے پاس ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی میری اتنی عمر تھی اور نہ ہی میرا اتنا تجربہ تھا کہ میں ان سب باتوں کو سمجھ پاتی اور ان کا جواب بھی دے پاتی۔ ہم لوگوں نے اس رات بہت سی باتیں کی، انہوں نے اپنے سے جڑے مجھے ہر راز کو بتایا، میں نے بھی اپنی زندگی کے کچھ واقعات انہیں بتائے، اور مجھے وہ شخص اپنے دل کے بہت ہی قریب ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ وہ بہت نرم دل کا مالک تھا۔ اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کا ہر حال میں ساتھ دوں۔ میں نے ان کو بہت حوصلہ دیا اور انہیں یہی کہا کہ آپ اپنا علاج کروائیں، کیا پتہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور آپ بھی ایک تندرست مرد بن جائیں۔ تو وہ میری جانب مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولے، تم یقیناً ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، جس نے مجھے اس وقت سپورٹ کیا جس وقت مجھے ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ہر حال میں خیال رکھوں گا اور اپنا علاج میں ایک حکیم سے کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے جلد صحیحیابی مل جائے گی۔ میں اور میرا شوہر بہت پر امید تھے۔ اللہ کی ذات پر ہم دونوں کو یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے ہیں۔ ہم دونوں کے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی وہ رات بہت اچھے سے گزر گئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلد ہی گھل مل گئے تھے۔ لیکن اگلی صبح ہوتے ہی مجھے بہت اچھے سے مزید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے سسرال والوں کا دل اتنی آسانی سے جیت نہیں سکتی۔ سب لوگ ہی مجھ سے بہت کھنچے کھنچے سے محسوس ہو رہے تھے، جیسے ایک نئی نویلی دلہن کا ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ایسا میرے ساتھ بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ صرف میرے شوہر کی ایک یہ خرابی تھی۔ لیکن میں یہ بات کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب کے سرد رویوں کو نظر انداز کر کے سب کے ساتھ ہی بہت ہنسی مذاق کر کے گھل مل کر رہنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ لیکن سب ہی مجھ سے دور دور سے ہوتے جا رہے تھے۔ میری خود کی طبیعت بھی بہت ایسی تھی، اس وجہ سے میں بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن مجھ سے جتنا ہو رہا تھا میں وہ کر رہی تھی۔ لیکن ان سب میں ہی میرا ایک تیور جو مجھ سے بہت زیادہ ہی بے تکلف ہونے کی کوششیں کر رہا تھا، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی نندوں اور اپنی ساس کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی
کہ کسی بھی طرح سے میں اپنے شوہر کی ماں کا دل جیت لوں، لیکن میرا دیور فضول میں ہی مجھ سے بہت زیادہ باتیں بنانے کی کوششیں کرتا تھا۔ میرے قریب آتا تھا اور بھی بہت بے تکی باتیں کرتا تھا۔ کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، اور اب تو اس نے حد ہی پار کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا بار بار مجھے یہ کہنا کہ بھابھی آپ میرے کالے گھوڑے پر سواری کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے یہ باتیں تعجب میں ڈال دیتی تھیں۔ میں اس کی ہر بات کو نظر انداز کر کے چلتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی سے بھی اس کی کمپلین کر کے اپنے گلے میں مصیبت نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کا بار بار مجھے یہ بات بولنا بہت عجیب لگتا تھا۔ آپ میرے کالے گھوڑے پر سواری کر لیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور مجھے بھی بہت مزہ آئے گا۔ اور میں بعض اوقات حیران و پریشان رہ جاتی تھی کہ اس میں کتنی جرأت آ گئی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کتنی گھٹیا باتیں کر رہا ہے۔ اس کی معنی خیز باتیں مجھے شرم سے پانی پانی کر دیتی تھیں۔ میں نے اس کو بہت بار ٹوکا بھی تھا، اس کو اس چیز کے لیے روکا اور منع بھی کیا تھا، لیکن وہ ہر بار ہی میری بات کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی چلاتا تھا اور مجھے بار بار اس بات کے لیے فورس کرتا تھا کہ آپ میرے کالے گھوڑے کی بس ایک بار سواری کر لیں، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ دھڑلے سے میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے سب لوگ ہی اپنے کمروں میں موجود تھے۔ اس وجہ سے کسی کو بھی کسی کا علم نہیں تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر موجود ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا دیور میرے کمرے میں آ گیا تھا اور مجھے بازو سے پکڑتا ہوا بولا کہ بھابھی، آج آپ کو ہر حال میں میرے گھوڑے کی سواری کرنی ہے، کالے گھوڑے کی، ورنہ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر منع کرنے لگی، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت میری کوئی بھی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اگر ہم دونوں کو ایسے کوئی بھی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیا گل کھلاتی ہوں؟ یہی باتیں سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا، ورنہ اس کا اتنا بار بار بولنا، اب تو میرے دل میں بھی یہ امنگ تھی کہ میں اس کے کالے گھوڑے کی لازمی سواری کر لوں۔ لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ذرا کشتی مجھے حیران کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کالا گھوڑا نکالا اور اس پر مجھے بٹھا کر تیز تیز گھوڑا چلانے لگا۔ میری سانسیں رک رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن بہت منتشر ہو رہی تھی۔ میں اس کو بہت منع کر رہی تھی، اس کو بول بھی رہی تھی بہت، کوئی دیکھے گا، لیکن وہ میرے ایک بھی بات سن نہیں رہا تھا، بس اپنا گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جیت کی خوشی نظر آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو اور اب اپنے جشن کی خوشی میں خوش ہو رہا ہو۔ وہ خوش تو ہو رہا تھا اور میں بھی خوش تھی، کیونکہ میں کافی مطمئن تھی اس سے، لیکن مجھے اس چیز کا تجربہ نہیں تھا، نہ ہی میں نے شادی سے پہلے یہ چیز کی تھی، نہ ہی شادی کے بعد۔ اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور سچ سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ نہ لے۔ لیکن وہ تھا کہ میری بات کسی صورت نہیں سن رہا تھا، بس اپنا گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا۔ میں سمجھی تھی شاید وہ بس 10-15 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ تک اپنا گھوڑے پر بٹھائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس کی پلاننگ ساری رات کی ہے۔ اس نے مجھے ساری رات اپنے کالے گھوڑے پر بٹھا کر رکھا تھا، اور جب جب میں اس کو منع کرتی وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا اور میری آنکھیں باہر آنے کو ہو جاتی۔ اس نے میری آنکھیں منہ سب کھول کر رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساری رات ہو گئی ہے، وہ ابھی تک تھکا کیوں نہیں، جبکہ میرا جسم ٹوٹنے جیسا ہو رہا تھا۔ میں بار بار اس کو منع کر رہی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے تجربہ نہیں ہے، اس لیے میری بس ہو چکی ہے، لیکن اس نے ذرا میری ایک بات کی پرواہ نہیں کی اور اپنی مرضی چلاتے ہوئے ساری رات مجھے سواری کروائی۔ میں تھک کے چور ہو چکی تھی، لیکن وہ بالکل بھی نہیں تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ایک راؤنڈ کا ارادہ تھا۔ جب میں نے اس کو زبردستی روکا اور اس کے گھوڑے سے اتری اور بولی، بس اب میں تھک چکی ہوں اور اب اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، اور نیند بھی آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، تو کہنے لگا، بھابھی کتنا مزہ آیا نا، ایک دفعہ اور کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گردن نفی میں ہلائی اور منع کرنے لگی، نہیں بھائی، بس آج کے لیے اتنی ہی گھوڑ سواری کافی ہے، صبح بھی ہونے والی ہے، تمہارے بھائی بھی آنے والے ہوں گے اور تمہاری اماں بہنیں بھی جاگنے والی ہوں گی۔ صبح اٹھ کے مجھے سب کے لیے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے اور بہت سے کام میرے ذمے بھی ہیں، اس لیے بس بہت ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں یہ بول کر اس کے استبل سے جانے لگی تھی، جبکہ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے استبل کو اچھے سے کور کیا ہوا تھا کہ ایک پانی کا قطرہ بھی اس کے استبل میں نہیں آ رہا تھا۔
اس نے بہت پیسہ کما لیا تھا اپنی زندگی میں اور اس کا سب سے زیادہ شوق ہی گھوڑے پالنا تھا۔ گھر والے اس چیز کے لیے اس کو منع بھی کرتے تھے لیکن وہ کسی کی بھی سننے کا روادار نہیں تھا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے سیدھا گھر کی طرف جا رہی تھی، وہ ایک بار پھر پیچھے سے ہانک لگا کر بولا، بھابھی آج تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا گھوڑے پر، لیکن اگلی بار آپ اکیلے ہی میرے گھوڑے کی سواری کریں گی، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرائی اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی، اور رات میں ہوئے سارے منظر کو سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہوا۔ میں اب کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی کیونکہ دیور کی باتیں مجھے پریشان کرتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ دبے لفظوں میں مجھے کچھ غلط کرنے کے لیے بول رہا ہے، مگر جب میں اس کے ساتھ استبل گئی، اس کی گھوڑی دیکھی جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ واقعی میں وہ بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ مجھے گھوڑ سواری کر کے بہت مزہ آیا، ایسا لگا میں کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہوں۔ میرے ذہن اور دل سے سارے بوجھ اتر گئے تھے، زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اگلے دن اپنے شوہر کو بتایا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میرے بھائی کو گھڑ سواری کا بہت شوق ہے اور کالی گھوڑی اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے گھر کے سارے لوگوں کو باری باری گھوڑی کی سواری کروائی تھی، ایک تم رہ گئی تھی۔ تب سے یہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ بھابھی کو سواری کرواؤں گا۔ شوہر کی باتیں سن کر میرے دل سے بوجھ اتر گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ خواہ مخواہ میں کتنی پریشان رہی، خود کو اذیت میں ڈالا اور کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ ہولے ہولے مجھے احساس ہوتا گیا کہ میرا دیور بالکل لا ابالی سا تھا، اس کا قد کاٹھ بڑا تھا مگر سوچ معصوم بچوں جیسی تھی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرے ذہن سے اتنا بڑا بوجھ اترا۔ دوسری خوشخبری میرے شوہر نے مجھے دی کہ وہ نہ جانے کب سے ایک حکیم سے علاج کروا رہے تھے، انہیں بس تھوڑی سی مردانہ کمزوری تھی جو ان کے علاج سے بالکل صحیح ہو گئی ہے، اور یہ سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں نے چپ کیا تھا، صبر کیا تھا اور مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ اللہ نے کرم نوازی کی تھی اور میرے دونوں بوجھ اتر گئے تھے۔ اب ان دونوں باتوں کو کافی عرصہ گزرا ہے، میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے اب، اور میں امید سے ہوں۔ ہر وقت میرا شوہر میری تعریف کرتا ہے اور بار بار محبت کا اظہار کرتا ہے کہ تم نے صبر کیا، میرا ساتھ دیا، یہ اسی کا اجر ہے۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، میں نے چپ اور صبر سے کام لیا تھا اور میری ساری مشکلیں حل ہو گئی تھیں۔ ہمارے بڑے سچ کہتے ہیں کہ ایک چپ 100 سکھ۔